سب سے پہلے تو نالج ٹی وی کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی. تو دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کے فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں. اس طرح موبائل کے بھی بہت سارے نقصانات بھی ہیں, اس کے فوائد بھی ہیں. تو میں اگر اس کو مخصوص کروں کہ کس عمر میں اس کے کیا نقصانات ہیں تو یہ پھر ایک لمبی بات ہو جائے گی. تو میں چونکہ وقت کو بھی ملوث خاطر رکھنا ہے تو میں اس کو ایک جنرلی بات کروں گا جس سے بڑے بھی افیکٹ ہوتے ہیں, چھوٹے بھی افیکٹ ہوتے ہیں. بڑوں کو بھی اس سے وہ فائد مل سکتے ہیں, چھوٹے بھی اس سے وہ فائد حاصل کر سکتے ہیں. تو پہلے میں موبائل کے جو فائد ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس کے بعد جو اس کے نقصانات ہیں تو ان پہ میں بات کروں گا. تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن کا ایک بہترین ذریعہ ہے. آپ کسی سے بھی موبائل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. دور آپ سے کوئی دور ہے, قریب ہے, ابھی تو آپ ویڈیو کال پہ بھی آپ کہیں وہ بیٹھا ہوا ہے, یورپ میں ہے, وہ کسی دوسری کنٹری میں ہے, تو آپ اس سے براہ راست آپ ویڈیو کال پہ بھی بات کر سکتے ہیں. پھر دوسرا جو اس کا بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ کمپیکٹ سائز میں ہے. پہلے جو لینڈ لائن فون ہوتے تھے تو ان کے ساتھ تار ہوتی تھی, اس کو بندہ کہیں ادھر ادھر لے کے نہیں جا سکتا تھا. لیکن یہ جو موبائل فون ہے آپ اس کو ایزیلی کہیں بھی اس کو لے جا سکتے ہیں, اپنے پاس ہر وقت رکھ سکتے ہیں, جیب میں رکھتے ہیں. تو یہ اس کا بھی ایک بڑا فائدہ ہے. پھر ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ اس سے اپنے فوٹوز, اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. پھر آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, کسی کو کوئی پیغام بھیجنا ہو تو آپ اس کو ٹیکسٹ کی صورت میں بھی بھیج سکتے ہیں, لکھ کر بھی آپ پیغام بھیج سکتے ہیں. اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوئی ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی فلم دیکھنا چاہتے ہیں, اور کوئی آپ کی پسند کا کوئی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں, تو کہیں بھی بیٹھ کے آپ, اگر آپ کے پاس نیٹ اویلیبل ہے اور موبائل ہے تو آپ کہیں سے بھی وہ ساری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اگر پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھڑیاں رکھنی پڑتی تھی ٹائم دیکھنے کے لیے, اس سے بھی انسان کی جان چھوٹ کی. ریمائنڈر کوئی آپ لگا سکتے ہیں, آپ نے کوئی کام کرنا ہے, کہیں جانا ہے, کسی وقت جانا ہے, یہ تو اس کے لیے آپ ریمائنڈر اس میں لگا سکتے ہیں موبائل میں. اور پھر جو الارم ہے وہ لگا سکتے ہیں. کوئی چیز آپ نے نوٹ کرنی ہو تو وہ نوٹ پیڈ میں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کا یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے. پھر ٹریول پرپس کے لیے بھی اس کا یہ بینیفٹ ہے کہ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو ایڈریس کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گوگل میپ کے ذریعے اپنے جو آپ کا جو ریکوائرڈ جو مطلوبہ آپ کا ایڈریس ہے وہاں تک آپ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک بڑا فائدہ ہے. آپ دنیا میں کسی بھی جگہ اکیلے جا سکتے ہیں بغیر کسی سے کوئی گائیڈ لائن دیے. آپ موبائل کی مدد سے, آپ گوگل میپ کی مدد سے جا سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے پوری, یعنی آپ موبائل کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کو آرگنائز کر سکتے ہیں. آپ کوئی فنکشن ہے, کوئی بھی کام ہے, آپ موبائل کے ذریعے ہی یہ ساری چیز آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں, آپ بزنس آرگنائزیشن اس پہ بنا سکتے ہیں, آپ سوشل آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں. تو موبائل کی مدد سے یہ ساری چیزیں اب بہت زیادہ آسان ہو گئی ہیں. اور پھر اور اس کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں, آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں, آن لائن بینکنگ آپ موبائل کے ذریعے کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس موبائل ہے, نیٹ ہے, تو آپ آن لائن ایپ کے ذریعے آپ بینکنگ بھی کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے گھر پہ بیٹھے ہی, اور ریموٹ ورکنگ کر سکتے ہیں. آپ اگر جہاں پہ بیٹھ کے کسی بھی جگہ آفس میں بیٹھ کے آپ اپنی جو ٹیم ہے اس کو کہیں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ ان سے رابطے میں رہ سکتے ہیں. آپ جو پیرافریز میں آپ موبائل کے ذریعے ہر کسی سے, اپنی ٹیم سے, آپ کے جو فالوورز ہیں, آپ کے جو انڈر کام کرنے والے ہیں, تو ان کی نگرانی آپ موبائل کے ذریعے گھر پہ ہی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. پھر
یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اسٹڈی موبائل پہ کر سکتے ہیں، آپ چیزیں ریسرچ کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے، تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ پھر اس کے جو سوشل بینیفٹس ہیں بہت سارے، آپ آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک بڑی طاقت بن چکا ہے اس وقت، تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنی آواز کو، آپ اپنے پیغام کو، آپ اپنے میسج کو دوسروں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے چیزیں جو فوائد تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب میں آتا ہوں اس کے نقصانات کی طرف۔ تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو نیند ہے اس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ جب لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی آئی سائٹ پہ، ان کی آنکھوں پہ اس کا افیکٹ پڑتا ہے۔ پھر رات کے دیر تک لوگ موبائل کا یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نیند کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے، نیند کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کا استعمال جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ یہ صرف آئیز کو، آپ کی آنکھوں کو ہی افیکٹ نہیں کرتا، یہ آپ کی جلد کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس کی جو ریز ہیں تو یہ اس کی ریز کی وجہ سے آپ کی جلد پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو موبائل کا بہت زیادہ استعمال آپ کی جلد کے لیے بھی نقصانی ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ بہت زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں تو آپ ذہنی دباؤ کے خطرات میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا جو ذہنی دباؤ کے خطرات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں زیادہ موبائل کے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، انگزائٹی، ٹینشن، جس طرح کی بیماریاں بھی آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بھی اس کا ایک بڑا نقصان ہے۔ اور اس طرح پھر جسمانی تھکاوٹ بھی اس کے نقصان میں شامل ہے کہ انسان جب موبائل استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر کسی ایک ہی پوسچر میں، کسی ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ مسلسل موبائل کو استعمال کرتا رہتا ہے، تو اس سے جو ہے جسمانی تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو جسمانی تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے موبائل کا زیادہ استعمال، یہ بھی اس کا ایک بڑا نقصان ہے۔ پھر لوگ اکثر جو ہے حادثات اس کی وجہ سے پیش آ جاتے ہیں کہ لوگ ڈرائیونگ کے دوران موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موبائل کا استعمال کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے موبائل کے استعمال کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں۔ تو اس کا ایک یہ بھی نقصان ہے کہ موبائل کے استعمال کی وجہ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کو حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ تو جب انسان بہت سارے لوگوں سے رابطے میں ہوتا ہے تو وہاں بہت سارے لوگوں سے کی طرف سے مایوسی بھی انسان کو ملتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو ایک اضطراب کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کا ایک نقصان ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں آپ کو اچھی معلومات ملتی ہیں تو وہاں پہ غلط معلومات بھی اس کے ذریعے پہنچتی ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری غلط جو معلومات ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں۔